50 صوبوں میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، بے روزگاری میں کمی آئے گی، غربت میں کمی آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے، سیاسی جماعتوں کا ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کی امیدوں کے مطابق اپنا کردار ادا کریں، اور اگر آپ کی ساتھ کی وجہ سے انہی علاقوں میں آپ کا حکومت ہوگی تاکہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر سکے، پاکستان کے عوام کی زندگی دسمبر کو گھری خدا بخش میں آپ سب سے ملیں گے۔ جلسے کے باقاعدہ اختتام تمام کارکن عہدیداران کا بہت بہت شکریہ، اور جس کا سب سے پہلا ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کا، امن و امان قائم کرنے کا، ان لوگوں کو جانوں کو تحفظ دلوانے کا، وہ صوبائی حکومت اور ان کا چیف منسٹر ہے۔ اس کے بجائے کہ وہ ان دہشت گردوں کا یا وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا، اس کرائسس کا، اس ایمرجنسی کو ایڈریس کرے، وہ اپنا ہی وفاق پہ حملہ آور تھا۔ آج بھی اس صوبہ کا وزیر اعلیٰ اس کے بجائے کہ وہ اس کے اپنے ایشوز کو ایڈریس کرے، اپنے لا اینڈ آرڈر ایشوز کو ایڈریس کرے، اپنے عوام کو تحفظ اپنے پارلیمنٹ چنار میں دلوا دے، وہ آج بھی اپنا صوبائی اسمبلی میں کھڑا ہو کے وفاق پہ گولیاں چلانے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ کیا یہ سیاست کی دائرہ میں رہتے ہوئے اس قسم کی بیان دیا جاتا ہے؟ کیا وہ صوبائی حکومت اپنا سیاسی ذمہ داری، اپنا حکومت کا ذمہ داری پورا کر رہی ہے؟ اب کب تک یہ برداشت کرے کہ پاکستان کی اصل مسائل، پاکستان کے عوام کے 100 سے زیادہ لاشیں موجود ہے وہ پختونخوا میں، اور وہ 100 سے زیادہ لاشیں کی تلاش میں ہے اسلام آباد میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اتنا غیر ذمہ دارانہ سیاست نہیں دیکھی، ہم نے اتنا غیر ذمہ دارانہ حکومت جو ہے نہیں دیکھی، اور آج بھی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کو کہ امن قائم کرے، اگر وفاقی حکومت کی مدد منگوائے۔ اگر صوبائی حکومت اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کو اپنا لیڈر کو NRO دلوانا ہے، اگر ان کا ایک ہی کام ہے کہ ان کا کیسز ختم کرنا ہے، تو پھر ان کو صوبائی حکومت کو چھوڑ کے یہی کام پہ فوکس کرنا چاہیے۔ جب صوبائی حکومت آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کا ذمہ داری ہے، آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ اس علاقے کی نمائندگی کریں، آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ ان عوام کے مسائل کا حل نکالیں، اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت یہ غلطی مانے گا اور توجہ اپنے عوام کے مسائل کی طرف دلوائے گا، اور چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، یا جو وہ مسئلے ان کی طرف ان کو توجہ ہوگا، نہ کہ یہ جو ہر دوسرا دن احتجاج کے نام پہ انتشار پلاتے ہیں۔ ہر پاکستانی کے پاس حق ہے کہ وہ پورا من احتجاج کرے، کسی پاکستانی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ رائٹ کرے، وہ حملہ کرے، وہ لشکر بنا کے، چاہے وہ مئی 9 کا حملہ ہو، چاہے وہ پچھلے ہفتہ کا حملہ ہو۔ ہر کسی پاکستانی کا حق ہے کہ پرامن احتجاج، پیسفل اسمبلی، آواز اٹھانا، احتجاج کرنا۔ کسی پاکستانی کا حق نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، ہمارے اپنے پولیس کو، ہمارے اپنے فوج پہ حملہ کرے، اور نہ بھی کسی کو، اور کبھی بھی حکومت کبھی یہ نہیں چاہتی، ریاست تو کبھی نہیں چاہتی کہ وہ کسی ایک شہری خدا نہ خواستہ کسی ایک واقعہ کی وجہ سے فوت ہو جائے۔ جو پورا صورتحال ہے وہ افسوسناک صورتحال ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو یہ امید کرتی ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، وہ اپنے کردار ادا کریں گے اور ملک کے مفاد
سامنے رکھیں گے، مگر اوور آل دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اب کہ ہمیں مل کے ایک نیا نیشنل ایکشن پلان 2.0 لے کر آنا پڑے گا. ہمیں ایک مکمل بھرپور کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی آج کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے آج کا نیا پلان لے کر آنا پڑے گا. ہمیں ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا جو کمپریہنسو کینیٹک پلان، اس پہ سب مل کے فیصلہ کرنا پڑے گا. ہمیں ان دہشت گردوں یا اس قسم کی انتہا پسند تنظیموں کو یا ناراض تنظیموں سے انگیج کرنے کے جو کمپریہنسو پلان ہے وہ بھی تیار کرنا پڑے گا. اور جو مقابلہ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے جب بھی آپ چاہے وہ دہشت گردی کا آپریشن ہو یا ایک مقابلہ ہو، ہمیشہ ڈیولپمنٹ پہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کو جیتنے کے لیے ایک منصوبے سے آپ دیتے ہیں. تو جو بھی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہوگا، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، چاہے وہ پختونخوا کا ہو، چاہے وہ سارا ملک کے ہو، جہاں ہمارا نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے، ہمارا سی ٹی کا کاؤنٹر ٹیررزم کا کینیٹک پلان کی ضرورت ہے، جہاں ہمارا انگیجمنٹ آپشنز کی پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہمارا ڈیولپمنٹ کا ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنے کا منصوبہ بھی تیار کرنے ضروری ہوگا. یہی طریقے ہیں بنائیں اور اس پالیسی پہ عمل درآمد کی ویسے ہی انشاءاللہ کرنے ہیں. شاید حکومت کے کچھ اس قسم کے وہ فیصلے یا کرنے جا رہے ہیں جس سے وہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگائیں یا کسی صوبہ میں گورنر راج قائم کریں. آفیشلی پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت نے ان ٹاپکس پہ تو رابطہ نہیں کی، اور تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے یہ دو جو آپشنز ہیں ہم پسند تو نہیں کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور کسی بھی کانورسیشن میں اپنا رائے سامنے رکھے گا اور کوشش یہ کریں گے کہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جائے. جب بھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی میں نے بنایا ہے ان سے رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی اور دوسرے جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں ان پہ بات چیت ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی مثبت سیاست پہ یقین رکھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی حل میں یقین رکھتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کے عوام کے مفاد کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں. میں ایک اور اہم ایشو پہ، بہت اہم ایشو پہ جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے ایک پرنسپل سٹانس، ایک سٹرانگ سٹانس، ایک مضبوط موقف رکھا ہے، اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہے اس ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کو بہت سیریسلی لیتی ہے. ہمیشہ سے ہم نے اس ایشو کو وہ اہمیت دیا ہے جو کہ دینا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے ہمیشہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے اور ریٹ آف دی اسٹیٹ کو قائم کیا ہے. پاکستان فخر کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے، ہمارا افواج کے، ہمارا سولجرز کے، ہمارا پولیس کے قربانی کی وجہ سے، ہمارا قیادت کے قربانی کی وجہ سے، ان کے خون کی قربانی سے پاکستان نے دہشت گردوں کو وہ شکست دلوایا جو پوری دنیا مل کے ہمارا ہمسایہ ملک میں نہیں کر سکا. وہ پاکستان کے عوام نے، وہ پاکستان کے فوج نے، وہ پاکستان کے قائدین نے پاکستان میں جد و جہد کر کے دکھایا، اور ہم نے دہشت گردوں کا کمر توڑ دیا. ملک بھر میں جو دہشت گردی کی لہر تھا اس کو روک دیا. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم ایک بار پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں.
पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दहशत गर्दी का आग उन सूबों में नजर आ रहे हैं और इनका असरात सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, वफाक पे भी हो रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उस पे असर हो रहा है। दहशत गर्दी हमारा अवाम के, हमारा सिक्योरिटी को खतरा है। दहशत गर्दी हमारा मईशत को खतरा है। दहशत गर्दी हमारा ताल्लुकात हमारा ब्रदर ममालिक के साथ उसको भी खतरा है। और दहशत गर्दी का मुकाबला करना, अमन लेकर आना, पाकिस्तान के अवाम को जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना हम सब की जिम्मेदारी है। जिस तरीके से माजी में पाकिस्तान ने एक होके, हम सब ने मिलके दहशतगर्दी का मुकाबला किया और दहशतगर्दी को शिकस्त करवाया, कोई वजह नहीं है कि हम एक बार फिर इन्हीं दहशतगर्दों को मुकाबला करके हम एक बार फिर भी इनको शिकस्त दिलवा सकते हैं। बड़े अफसोस के साथ इस वक्त हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, हमारा सियासी सूरत हाल की वजह से हम ऐसे अहम इशू पे भी जिस पे ऑपोजिशन और हुकूमत में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, जिस पे तमाम सियासी जमातों को अपने सियासत को एक तरफ रख के मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत में मुल्क और कौम के सोच के एक होके एक फैसला करना चाहिए, में नजर आ रहा है कि इस इशू के साथ भी अफसोस के साथ सियासत किया जा रहा है। इस इशू को भी हम उस तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे हैं कि हम अपने सियासी आपस की जो लड़ाई है उसमें मसरूफ है और उसका फायदा ये दहशतगर्द तंजीमें और ये इंतहा पसंद ले रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम पे हमले होते जा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा सबूत जो इस वक्त पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो इस वक्त मेरा पारा चनार में हो रहा है। कितने दिनों से पाकिस्तान के शहरियों के खून उस इलाके में बह रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, पूरा सोशल मीडिया उसको देख रहा है, वो आम सा मीडिया दिखाए या ना दिखाए। बहुत अलार्मिंग इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो रहा है। ऐसा तारीखी कामयाबी हासिल किया है जो इंशाअल्लाह ताला वैसे ही याद होगा जैसा कायदे अवाम के दौर में हमने सरजमीन बेआइन को आइन दिया, जैसे हमने सदर जरदारी के दौर में 18वीं तरमीम के थ्रू उस आइन को बहाल किया, वैसे ही मैंने आपने मिलके जिद्दोजहद करके जो 26वीं आइन पास करवाया और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वादा पूरा करके दिखाया। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जहां पाकिस्तान के अवाम ये खुद कहेंगे कि इस आइन की वजह से पाकिस्तान का एक और सदर जरदारी ने जब इस मुल्क का सदर पहले दफा मुंतखब हुआ तो पहले काम ये किया कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वादा पे अमल दरामद करते हुए 18वीं तरमीम पास करवाया, कायदे अवाम की आइन को बहाल करवाया, काला कवानीन को हमारा आइन से मिटाया, पाकिस्तान के सूबे को अपने हकूक दिए, NFC अवार्ड पास करके अपने वसाइल के मालिक बनाए। ये ऐसे इनकलाबी काम थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में हमेशा मौजूद थे, मगर सदर जरदारी ने अपने दौर में ये काम को, ये ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी अपने अवाम को छोड़कर भाग सकती थी, मगर फिर वो शहीद भी नहीं होती। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वो पहले हमले के बावजूद अपनी कैंपेन जारी रखी, अपने अवाम के दरमियान में रही, उस आमिर को ललकारती थी, उन दहशतगर्दों को, इंतहा पसंदों को ललकारती थी, अपने अवाम के दरमियान मौजूद थी जब रावलपिंडी के मैदान में वो शहीद हुई।